نااہل بھی تھا، لیکن جو 4 سال ملک کو لوٹا، اور وہ ملک کو اس لیے لوٹا کیونکہ فورن ایجنٹ تھا، فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ تھا، اور اس نے 2008 اور اس سے پہلے جو فورن فنڈنگ لی، اور 2008 کے بعد جو فورن فنڈنگ لی 2013 تک، جس پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے 5 سال جھوٹے ایفیڈیوٹ جمع کرائے بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ عمران خان صاحب نے 351 فورن کمپنیوں سے فورن فنڈنگ لی۔ عمران خان صاحب نے 34 فورن نیشنل سے فنڈنگ لی۔ عمران خان صاحب نے پاکستان میں کمپنی سے ممنوعہ فنڈنگ لی اور اس کو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیا، بلکہ جو الیکشن کمیشن میں ڈیکلیریشن دی وہ ڈیکلیریشن جھوٹی ایفیڈیوٹ کی شکل میں دی۔ 5 سال تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ چور 8 سال بعد پکڑا گیا ہے، یہ فورن ایجنٹ 8 سال بعد پکڑے گئے ہیں، اور یہ ایسے فورن ایجنٹ ہیں جنہوں نے ایک پارٹی بنائی، سیاسی جماعت کا سہارا لیا۔ اور توشہ خانہ میں تم نے کیا کیا؟ توشہ خانہ میں نوجوان ہیں جو یہ گمراہ کرتے ہیں ان کو سننا چاہیے، پاکستان کی عوام کو سننا چاہیے کہ توشہ خانہ میں کیا ہوا۔ توشہ خانہ میں جو آپ کو تحائف ملتے ہیں بطور وزیر اعظم، ان کو مس ڈکلیئر کیا، تحائف لے کر ان کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ جو تحائف لیے، توشہ خانہ کی پالیسی کو 20% سے 50% کیا، اور 20% کے اوپر تحائف لیتے رہے، اور تحائف لے کر جو پیسہ ہوتا ہے آپ اس پرسنٹیج 50% دیتے ہیں، تحائف لے کر اس کو بازار میں بیچ کر اس کے بعد خزانے میں پیسے جمع کرائے۔ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ تحفہ آیا، تحفہ لے لیا، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس کو بیچ دیا، اس بیچنے کے بعد وہ جو انکم تھی اس کو ڈکلیئر کر کے اس کو خزانے میں جمع کرایا 1 سال کے بعد۔ یہ پہلی دفعہ توشہ خانہ کی تاریخ میں ہوا ہے۔ 50% اس کی پالیسی تھی، 20% پر لیتے رہے موصوف، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس سے جو انکم آئی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور جو تحائف سامنے آ گئے، جو پکڑے گئے، جو انہوں نے بیچ دیے، اس کے علاوہ جو تحائف لیے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ یہ ان کی اصل حقیقت ہے۔ اور اگر چوری نہیں کی تو رسیدیں دو، چوری نہیں کی تو جواب دو، لیکن چوری تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ یہ ملک کے خلاف پورا منصوبہ امپلیمنٹ کرنے آیا تھا شخص، یہ نوجوان کو بے روزگار کرنے آیا تھا، ملک کو مہنگا کرنے آیا تھا، ملک کے اندر افراتفری، انارکی، فتنہ، فساد پیدا کرنے آیا تھا، وفاق کی اکائیوں کو تقسیم کرنے آیا تھا، ملک کے دفاع کو کمزور کرنے آیا تھا۔ ملک کے جو دوست ممالک تھے، چائنا، میں نام لوں جتنے وہ کم ہیں، جتنے مشکل وقت میں دوستوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، ان سب کو ناراض کرنے آیا تھا، کیونکہ یہ منصوبہ فورن فنڈنگ پہ بیس تھا، یہ منصوبہ فورن ایجنٹ کا تھا جس کا نام عمران خان ہے۔ اور آج پسینوں میں آ کر تم اپنے خوف کو چھپا نہیں سکتے۔ جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں، وہ سب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے۔ اور نواز شریف کے ساتھ تمہارے پاس 4 سال تھے عمران خان، اب تم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ تم نواز شریف، شہباز شریف، نیشنل کرائم ایجنسی میں تم شہباز شریف کے خلاف گئے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، ایک دھیلے کی مس اپروپریشن آف فنڈ ثابت نہیں ہوا، ایک دھیلے کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی، ایک دھیلے کی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا۔ تم 4 سال اختیارات کو بھی ناجائز استعمال کرتے رہے، منی لانڈرنگ بھی کرتے رہے، کرپشن بھی کرتے رہے، فورن فنڈنگ بھی منگواتے رہے، ملک کو کمزور، بھوکا، نوجوان کو بے روزگار کرتے رہے۔ وہ تمام الزامات جو جب تم دوسروں پہ لگاتے رہے، اس کے مجرم آپ خود ہیں عمران خان صاحب۔ اس لیے یہ بات اب اس طرح نہیں بنے گی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کو اس فورن فنڈنگ کے بعد لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شہداء، جو جماعت، جو چیئرمین شہداء کی شہادتوں کے اوپر زہریلا کھیل کھیلے اور اپنے ٹرولز کو گئے، جو پکڑے گئے، جنہوں نے یہ کہا، جن کے والدین نے معافی مانگی، سعودی عربیہ میں مسجد نبوی کو استعمال کیا، وہاں نعرے لگوائے، انسائٹ کیا، اکسایا، فساد، فتنہ، نفرت پھیلائی، آج ان لوگوں کو 10 سال سزا ہو گئی ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ ان کے اکسانے کے اوپر وہ بیچارے آج جیلوں میں اور 10 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔
مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ٹرولز کو انہوں نے استعمال کر کے شہداء کے خلاف ان گریوڈ فیملیز کے جذبات کے ساتھ کھیلا، یہ زہریلا کھیل کھیلا، صرف اس لیے کہ فورن فنڈنگ سے نظر ہٹ جائے۔ یہ تماشا مت کرو، ملک کے ساتھ یہ کھیل مت کھیلو، اس خطرناک کھیل میں ملک کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ فورن فنڈنگ جو تم لیتے رہے ہو، جو کمٹمنٹس پوری کرتے رہے ہو، جو ملک کے خلاف منصوبہ بندی کرتے رہے ہو، جس کے اثرات آج پاکستان کے اندر ہر گلی کے اندر ہیں۔ ملک کی ریاست کے اداروں کو آپس میں تقسیم کرو، ملک کی ریاست کے اداروں کے اندر میوٹنی کی کالز دو، بغاوت کی کالز دو، اپنے ٹرانسکرپٹ پڑھاؤ لوگوں سے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور اپنی کرسی کو استعمال کرتے رہے جب اس کرسی پر مسلط تھے، اور جس وقت وہ اقتدار اور وہ کرسی چلی گئی تو اس ہوس کے اندر ملک کو آگ لگا رہے ہو۔ نوجوان گمراہ ہونے والے لوگ نہیں، بچے نہیں ہیں، وہ عقل رکھتے ہیں، وہ شعور رکھتے ہیں کہ ملک کے ساتھ ہوا کیا، تم نے ملک کے ساتھ کیا کیا۔ اور آج تم دو جھنڈے رکھ کر روز تقریر کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں جو دوسروں پہ چوری کا الزام لگاتے تو بنانے تھے کیسز، دینے تھے عدالتوں میں ثبوت۔ شہباز شریف کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا تم نے، کدھر تھا وہ سارا الزام اور سارے جو تم نے 56 والیوم، کبھی 55 والیوم، کبھی 60 والیوم؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اب آپ نہ کسی پہ چور کا الزام لگا سکتے کیونکہ پوری ریاستی طاقت کو استعمال کر کے طیبہ گل کو اغوا کر کے نیب چیئرمین کو کمپرومائز کر کے، کیونکہ FIA کے DG نے تمہاری بات نہیں مانی تھی، آپ نے لوگوں پر کیسز بنوائے، ان کو جیلوں میں ڈالا۔ آج تمہارے ایفیڈیوٹ سچے ہیں، اور مریم نواز کی جو ٹرسٹ ڈیل اپنے بھائی کے ساتھ تھی اس کے اوپر اس کو جیل کرا دی، سزائے موت کی چکی میں رکھوایا، 2 دفعہ پکڑ لیا، ہتھکڑیاں لگائیں، اور آپ کہتے ہو کہ آپ سے سوال نہ ہو۔ پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی جماعت ہے، پاکستان کو بنانے والی جماعت ہے، پاکستان کے نوجوان کو روزگار دینے والی جماعت ہے، اور واحد پاکستان کے تاریخ میں وہ وزیر اعظم ہے، پارٹی کا سربراہ ہے جس نے 40 سال کا حساب دیا، اپنے مرحوم والد کا حساب دیا ہے، اور ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر اقامے کے اوپر اس کو نکالا گیا۔ کسی ملک کی تاریخ میں کسی نے اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر نیب میں جا کر حساب نہیں دیا۔ اس کا نام نواز شریف ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کوئی کرپشن اس نے نہیں کی، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے کیونکہ ان کو پتا تھا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا پینما کی انویسٹیگیشن کے اوپر۔ آپ کی طرح نہیں تھے کہ تم نے جھوٹا الزام لگایا تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ملک کو آگ لگانے کی بات کرو، میوٹنی کی کالز دو، بغاوت کی کالز دو، شہداء کے شہیدوں کے ساتھ زہریلا کھیل کھیلو اپنے ٹرولز کے ذریعے۔ اس لیے اپنے منہ پر نواز شریف کا نام نہ لو، تمہارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نواز شریف اس ملک کا 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا، اور جب اس ملک میں آیا، آج 75 سال ہو رہے ہیں، اس 75 سال میں صرف دیکھیں، اس بات کو دیکھیں کہ جس وقت نواز شریف آیا ملک کو کیا تحفے دیے، ایٹمی قوت سے لے کر موٹر وے سے لے کر ماس ٹرانزٹ سے لے کر ڈیولپمنٹ سے لے کر سی پیک سے لے کر دفاع سے لے کر کاؤنٹر ٹیررزم دہشت گردی کی جنگ اور امن ملک میں ڈالنے تک لے کر۔ یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں۔ نوجوانوں کو پتہ ہے کہ آج جو وہ 4G استعمال کر رہے ہیں وہ نواز شریف کا دیا ہوا تحفہ ہے اس نوجوانوں کے لیے۔ یہ تختیاں لگاتے رہے، کبھی نواز شریف کے ہیلتھ پروگرام پہ تختی لگائی، کبھی نواز شریف کے یوتھ پروگرام پہ تختی لگائی، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس پروگرام بنا کر تختی لگائی۔ یہ تختیاں بھی نواز شریف کے منصوبوں پر لگاتے رہے۔ پنجاب کے اندر کیوں شہباز شریف کو اریسٹ کیا تھا؟ کیونکہ فرح گوگی کو چیف منسٹر بنانا تھا، بشرا بی بی نے، جو ارسلان صاحب کو کہتی ہیں کہ شہداء کے خلاف کیمپین چلاؤ۔ اس لیے شہباز شریف کو 2 دفعہ کیا تھا، کیونکہ شہباز شریف اگر باہر ہوتا تو تمہاری نالائکی کیسے اور تمہاری کرپشن اور تمہارا جھوٹ اور تمہارا ڈاکہ کیسے چھپ سکتا۔ لیکن اب پاکستان کی عوام کے سامنے سب کچھ آ گیا ہے کہ کون اس ملک کو کی خدمت کرنے والے ہیں، کون اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، پارلیمان کی پاسداری چاہتے ہیں، اور کون اس ملک کے اندر آگ لگانے والے ہیں اس فورن ایجنٹ اور اس فورن فنڈنگ کے ذریعے جو آج ملک کے اندر یہ فتنہ، فساد، انتشار اور نفرت برپا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ نوجوان ان کی اصلیت اور اصل چہرہ جان چکے ہیں، اور اسی لیے روتے ہیں روز رات کو بیٹھ کے۔ تو آپ چیخیں، روئیں یا پٹیں،
آپ فورن ایجنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف، افسوس ہوتا ہے مجھے سیاسی جماعت کے بارے میں یہ بات کہنے پہ، لیکن اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے، جماعت کی ساکھ کو بھی کمزور کیا، ملک کی ساکھ کو بھی کمزور کیا، اور ملک کے دفاع کے اندر یہ دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ تماشا ختم ہو چکا ہے۔ جی کوئی سوال؟ دیکھیں مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں یہ ایونٹ میں تھی، اس کی تفصیلات مجھے نہیں پتہ، میں انفارمیشن لے کر اس پہ بہتر طریقے سے رسپونڈ کر سکتی ہوں، لیکن جو اس تحقیقات کے اندر ثبوت دے رہے ہیں وہ شہباز گل صاحب خود دے رہے ہیں اپنے بیانات کے اندر، وہ سب کچھ خود بتا رہے ہیں، اور یہ جیسے جیسے چیزیں آ رہی ہیں میں اس سے زیادہ تفصیل جانتی نہیں ہوں ابھی تک، کیونکہ میں ایک ایونٹ میں صبح سے تھی، ابھی میں جا کر اس کے اوپر تفصیل لے کر میں اس کو رسپونڈ کر سکتی ہوں۔ جی نواز سوری شہباز، کیا کہا آپ نے وزیر اعظم صاحب کا؟ جی ہر روز کرتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم نہیں ہیں جو کہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، میں لیٹا ہوا تھا، میں اٹھا ہوا تھا تو مجھے پتہ چلا ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، ٹماٹر اور آلو اور پیاز کی قیمتیں میں ٹھیک کرنے نہیں آیا۔ شہباز شریف صاحب وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں جو سوتے نہیں، اور دن رات ان کے یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس ملک کے عوام کی جو تکالیف ہیں ان کو کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ ہر روز معیشت کے اوپر اجلاس ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ڈالر پرائس جو پیرٹی ہے روپی اور ڈالر کی وہ کس طرح کم ہو رہی ہے، اور پاکستانی روپے کو کس طرح تقویت مل رہی ہے، کیونکہ جو معاشی پالیسیز ہیں وہ اپنی صحیح سمت کے اوپر جا رہی ہیں، صحیح ڈائریکشن کے اوپر جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو وعدے عوام کو ریلیف دینے کے، مہنگائی کم کرنے کے، ترقی کو زیادہ کرنے کے، ایکسپورٹس کو، ایگریکلچر کو، آئی ٹی کو، جو وعدہ اس بجٹ میں ہوا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام بالخصوص نوجوانوں کو ملے گا۔